अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ल शानुहु का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया और फिर उसकी ज़ात अक़दस का एहसान है, फजल है कि हमें सिलसिले के अंदर अल्लाह ने कसरत ज़िक्र की नेमत से माला माल फरमाया है। दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं, इन तमाम नेमतों से बढ़कर जो सबसे बड़ी नेमत है वो नेमत ये है कि अल्लाह ने हमें कलमा दिया। फरमाया कि दुनिया की कोई भी चीज़ किसी के पास न हो और ईमान हो तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है, और सारी दुनिया उसके पास हो और ईमान न हो तो वो दुनिया का बदकिस्मत इंसान। आज जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, किसी का जब कोई नुकसान हो जाता है तो बड़ी आसानी से कह देता है मेरा नसीब ही ख़राब है, मैं हूँ ही बदनसीब, मेरी किस्मत ही ख़राब है। कहीं ना कहीं अपने किए हुए आमाल को भी हम नसीब पर डाल देते कि जब किसी पर अंधा एतमाद किया, जब किसी की कोई तहकीक न कराई, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जब देखें, क्योंकि हम शरीयत पर नहीं चलते ना, तो जब शरीयत पर नहीं चलते तो शरीयत की मालूमात लेने की कोशिश भी नहीं करते कि जिसमें अल्लाह ने हमारे लिए आसानियां भी रखी हैं, जिसमें अल्लाह ने हमारे लिए आसानियां भी रखी हैं, और फिर हम धोखे फ्रॉड से भी बच जाएंगे। अब कोई आदमी किसी के साथ लेन देन करता है तो शरीयत ने क्या तरीका सिखलाया कि 2 गवाह बनाओ फिर उसके साथ लेन देन करो। अब जब 2 गवाह बनाएंगे तो लाजमी है कि उस मामले की तहकीक भी होगी, लेकिन हम तो जैसे हजरत जी एक किस्सा फरमा रहे थे ना, हजरत जी एक किस्सा फरमा रहे थे, एक आदमी आया और उसने कहा मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं कि मेरे साथ खैर का मामला हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि जो मैं जिसके साथ कारोबार कर लूँ, मैं जिसके साथ मामलात कर लूँ। वो मांगता रहा तो उसके पास एक आदमी आया और उसने उसको कुछ सरसब्ज़ व शादाब बाग दिखाए और उससे वो पैसे लेके भाग गया।
اب وہ رونے لگا کہ میں نے تو اللہ سے مانگا تھا. میں نے کس سے مانگا تھا؟ میرا تو نصیب خراب ہے، میں نے اللہ سے مانگا اور مجھے فراڈیوں مل گیا. تو اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کی تحقیق ہی نہ کریں کہ یہ آیا کہاں سے، کون ہے، کس طرح کا ہے. مرضی تو اللہ نے آپ کو اپنی دی ہے نا، عقل اللہ نے دی ہے. پھر اس پر یہ کہنا کہ میری قسمت خراب ہے. قسمت تو اللہ نے یہ دی کہ ایمان دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نبی دیا. کون سا نبی؟ اپنی خوش قسمتی کا بیٹھ کر سوچا کر، وہ نبی، وہ آقا کہ جس کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی، جو کہ معصوم ہیں. معصوم کون سے؟ کہ ان سے کوئی گناہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ ہوتا ہے. ان انبیاء نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اس امت میں، اس نبی کی امت میں پیدا فرما. خوش قسمتی ہے یا نہیں؟ تو کتنی آسانی سے ہم خود کو بدقسمت کہہ لیتے ہیں. یہ سوچے سمجھے بنا اس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. زیادہ انسان جو حالات میں پھنستا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کی اور اللہ کے دیے گئے انعامات کی ناشکری کرنا. ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بیماری سے اللہ شفا بھی دیتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیچے کی بجائے اوپر دیکھتے ہیں. گاڑی میں بیٹھے ہوں گے تو بڑی گاڑی والوں پر نظر ہوگی، بڑے بنگلے کوٹھی گاڑیوں پر نظر جب جائے گی تو جب اپنی طرف دیکھے گا تو پھر ظاہر ہے ناشکری کرے گا. اگر آپ کو بڑی گاڑیاں، بنگلے، پیسہ، موبائل، چیزیں نظر آتی ہیں کسی کے پاس تو کہو اللہ ان کو نصیب کرے اور مجھے بھی دے دے. دینا کس نے؟ اللہ نے دینا. تو نظر کس پر جانی چاہیے؟ اللہ پر جانی چاہیے. جب آپ کو ذکر پہ لگا دیا کہ آپ ہر وقت کیا کریں؟ اللہ اللہ کریں. تو جب لگایا اللہ کے ذکر پہ ہے تو نظر کس پہ جانی چاہیے؟ اللہ پہ جانی چاہیے. دنیا کا انسان آپ کو کیا دے دے گا؟ جب آپ ذکر کرنا شروع ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ابراہیم حضرت والی بات ہے، شروع میں کوئی آتا ہے کہ مجھے جن مل جائے، مجھے معطلات مل جائیں، میرے جن کا نام کیا ہے، میرے جن کے امیر کا نام کیا ہے، کون سا تعویذ پاورفل ہے، کس سے مریض جلدی ٹھیک ہو جائے گا. مریض کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کا کام ہے کوشش کرنا. کیا کرنا؟ دم ڈال دو. حضور سے کیا ثابت ہے؟ دم کرنا. دم ڈال دو. شفا کون دے گا؟ اب اللہ وہ شفا جن کے ذریعے سے دے، موکل کے ذریعے سے دے. آپ کا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے دم کر دینا. حضرت جی اکثر فرماتے نہیں کہ میں تمہیں تعویذ بنا. بندے کو تعویذ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بن جائے، اس کا دل بن جائے. جب آپ کا دل بن جائے گا نا، دل خود بن جائیں گے. وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ
میری کوئی بات نہیں سنتا. وہ شعر ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی مگر قوت پرواز رکھتی. یہ دل بنانا پڑے گا. اس دل پر لا الہ الا اللہ کی، اللہ اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی. جب ضربیں لگیں گی نا، جب دل بنے گا، تو آپ جس سے بات کریں گے وہ آپ کی بات سمجھے گا، چاہے وہ بات غصے میں ہو. اب غصہ کیا ہے؟ غصے کی دو اقسام ہیں. ایک غصہ وہ جو حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک غصہ وہ جو اصلاح کے لیے ہوتا ہے. جب کسی کو اصلاح کے لیے غصہ کریں گے نا تو اس کو غصہ برا نہیں لگے گا. جب کسی کے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے غصہ کیا جائے گا تو غصہ اس کو برا لگے گا. ورنہ اصلاح والا غصہ سے وقتی طور پہ برا لگے گا مگر بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا. جو اصلاح والا آدمی ہوتا ہے وہ غصہ کرتا ہے تو غصہ اس کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ شاگرد، میرا یہ مرید، میرا یہ ساتھی، میرا یہ بھائی، میرا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے، اس کے اندر سے یہ خامی ختم ہو جائے. لیکن اصلاح والا غصہ کب اندر پیدا ہوگا؟ جب دل بنا ہوا ہوگا. جیسے ابھی ہم اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یا لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، یا علمی بحث شروع ہو جاتی ہے تو وہ علمی بحث کے اندر ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش ہوتی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے. تو جب اصلاح کی کوشش ہو نہیں رہی تو بحث کیوں کر رہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت. حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ اپنے سلسلے کو اعلیٰ سمجھو لیکن کبھی غرور میں مبتلا مت ہوگا. کہ میرا سلسلہ اعلیٰ ہے تو میں جس کے ساتھ جو چاہوں مرضی کر لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں، جب سلسلہ اعلیٰ ہوتا ہے تو پکڑ بھی پھر اعلیٰ ہوتی ہے. جس میں زیادہ درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں تو رستہ جو ہے نا وہ اتنی عام چیزوں پر تو رستے میں یہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ. یہاں دو نمبر آدمی نہیں چلے گا، دو نمبر ہی اپنے اندر سے ہوگے تھے نا. یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے. بنا پوچھے کیا ہے کہ ہمارے بڑے ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا شیخ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے. کہ آپ کا ایک مرکز بنا دیا، ایک خانقاہ بنا دی، اعمال کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان اعمال پر آنا، ان چیزوں کو پورا کرنا، ان اعمال کو پورا کرنا. اتنا ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ سے کیسی محبت ہے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. بنا فی اللہ تو بڑی دور کی بات ہے. جو شیخ ہمیں اذکار بتا رہا ہے ابھی تو ہم سے وہ نہیں ہو رہے. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے نا کہ دلوں کا اطمینان اللہ نے کس میں رکھا؟ فکر میں رکھا ہے. دن بھی چل رہے ہیں کربلا کے. ذرا اس واقعے کو، کچھ تو کہانیاں ہیں بہت زیادہ، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب چیزیں خود پسند کرنا.
وہ کہتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی غم حسین، ظلم ہوا، فلاں ہوا، وہی وہ دلیر لوگ ہیں، کیا ہیں؟ بہادر لوگ ہیں۔ زندگی تو ان کو پتہ ہے جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی ہی ہے، لیکن جو زندگی اللہ کے نام ہو جائے اس زندگی کا، ان کو دنیا میں رہنے کی چاہت تھی، ان کو دنیا کی بادشاہتوں کی چاہت تھی۔ کئی ایسے بھی بے غیرت بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ ہے، تخت کی جنگ ہے۔ امام حسین ہوں، حضور کے نواسے ہوں، جن کی حضور نے تربیت کی ہو، اور ان کے اندر تخت کو حاصل کرنے کی چاہ ہے، جو غیرت و شرم نہیں آتی۔ ایک 1400 سال بعد کے پیر کا مرید ہو کر ہمارے کی چاہ نہیں ہے، وہ حضور کے نواسے، ان کے اندر تخت کی چاہ ہوگی، سر کٹانے کی چاہ تھی، اور بہادری وہ کہ جب تک سر سجدے میں نہیں گیا، طاقت وہ کوئی ان کی جان لے نہیں سکا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لشکر کھڑا ہے، کہتے ہیں میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ لیکن 70 صحابہ گئے، جنگ جیت کر آئے۔ کیوں؟ فرمایا ہم زندہ ہیں، یہ مردہ ہیں۔ آج تسبیح کاٹنے بیٹھتے ہو، جادو کاٹنے بیٹھتے ہو، کہتے ہو میرے پہ حالات آ جائیں۔ اپنے ماضی کو بھی تو دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانی دی۔ اگر سر پکڑ لیا، اگر ٹانگ پکڑ لی، اگر حالات آ گئے، پیسے کم ہو گئے، تو کیا ہو گیا؟ باتیں ہماری بڑی بڑی ہیں، ہم جان دے دیں گے، ہم فلاں کر لیں گے۔ زندگی میں اگر اللہ نے تھوڑے حالات تم پر لے آئے، تم ڈر گئے کہ میں نے دین کا کام نہیں کرنا، میں نے اللہ کے رستے پہ نہیں چلا۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ میرے رستے پہ چلو کہ میں آزماؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا، بس رگڑے ہی کھاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کی مدد آئے گی۔ دنیا تمہیں دیکھے، کچھ حسد میں مبتلا ہوں گے، کچھ کہیں گے یار سلسلے کو 2012 میں میڈیا میں آیا، آج 2025 ہے، 12-13 سال ہو گئے، لیکن آج دیکھو لاکھوں شاگرد موجود ہیں سلسلے کے اندر۔ کس کی مدد ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی مل گیا حضرت کو؟ کل پرسوں یہ میری ساتھی سے بات ہو رہی تھی نا، تو کہہ رہے تھے کہ حضرت جی نے فرمایا نور زمان کے فوائد سے محبت مت کرو، نور زمان بننے کی کوشش کرو، اس سے بڑھ کر فوائد تمہیں اللہ دے گا۔ مجاہدے بھی تو کرو نا، تھوڑی سی پریشانیاں بھی تو اٹھاؤ۔ رضا بالقضاء کیا؟ اللہ اگر مجھ سے اس حال میں خوش ہے تو میں خوش ہوں۔ امام حسین کی شہادت ہمیں یہی تو سکھلاتی ہے، اللہ میرے بچے قربان ہونے پہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، اللہ میری قربانی چاہتا ہے تو میں خوش ہوں۔ تو صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا نا، بادشاہ کے دربار میں قیدی بنا کر پیش کیا جائے، وہ صحابی اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں، حضور کی تربیت میں، یہ کیسے طاقت کے پیچھے پڑ سکتے؟ وہ صحابی کی سنیں،
جب پیش کیا نا تو بادشاہ نے سوچا تھوڑی سی لالچ دیتا ہوں شاید پگھل جائے، شاید میرے ساتھ شامل ہو جائے. تو وہ کہنے لگا کہ اگر تو کہے اپنی آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں اور اپنی لڑکی بھی دیتا ہوں، ان کو چھوڑ دے میرے ساتھ. تو فرمایا نہیں، اور ان کو لے کے تیل کا کڑاہا گرم ہو رہا تھا اس کے پاس لے وہ صحابی رونے لگے. بادشاہ نے سمجھا شاید ڈر گیا، تھوڑا پگھل گیا، لے آؤ واپس میرے پاس. تو پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، ڈر گئے، رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگا ڈرا نہیں ہوں، اللہ کے سامنے رو رہا ہوں کہ ایک ہی زندگی دی ہے اور وہ ابھی ختم ہو جائے گی. اے اللہ تو مجھے 1000 زندگیاں دیتا، تو مجھے بار بار ڈالتا، اللہ مجھے پھر زندہ کرتا، میں پھر شہید ہوتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، یہ گرمی میں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات سننا مشکل کام ہے. اتنی چیزیں ہم اللہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. اتنی چیزیں کبھی سوچو نا، یہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا مکہ سے مدینہ، ان سے پوچھو. اب تو خیر تھوڑی سی کہیں نہ کہیں درخت نظر بھی آتے ہیں. یہ جو مکہ سے مدینہ کا رستہ ہے، اس میں گرمی کیسی ہے اور اس میں کوئی درخت بھی نہیں. اب تو میرے سمیت جتنے لوگ جاتے ہیں اے سی والی بسیں لگی ہوئی ہیں، مگر ان اے سی کی بسوں میں بیٹھ کر ہم پھر تھک جاتے ہیں. سوچو 1400 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انہوں نے وہ سفر کیسے طے کیا ہوگا کہ جب درختوں کی چھاؤں بھی نہیں، پانی کا بھی پتہ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. پھر وہ جذبے کو دیکھو، پھر کہو اب ذکر مشکل ہے، کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. کس کے لیے نکالنا ہے؟ میرے اور آپ کے ذکر کی وجہ سے کیا اللہ کو طاقت ملے گی؟ میں اور آپ اگر دین کا کام نہیں کریں گے، میں اور اگر آپ دین پر نہیں چلیں گے تو اللہ کی طاقت کمزور ہو جائے گی. سلسلہ خدمت کا سلسلہ ہے، جو خدمت کی نیت سے چلے گا اللہ اس سے کام لے گا. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ساتھی جو نہیں آتے، سوچ و فکر کرو. ایک جمعے کی یہ فکر ایک جمعے کی فکر نہیں ہے، یہ جمعے کے 1 گھنٹے کی فکر نہیں ہے، یہ زندگی کی فکر ہے. جیسے دنیا کے حساب سے کوئی آدمی بگڑ جاتا ہے، کام نہیں کرتا، اس کے گھر والے پریشان ہیں، اس کی نوکری کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کرے نا، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں. ہر چیز کے لیے الگ سے وظیفے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. کوئی یوٹیوب سے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اس سے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اس سے ڈھونڈ رہا ہے. جو اللہ والوں کو قبولیت کے رستے اللہ نے دکھلائے ہیں، یہ ان رستوں کے ذریعے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی. خود کہتے ہو جب ذکر چل رہا تھا تہجد کے لیے بھی کوئی اٹھاتا تھا. آج نماز میں کمی کیوں؟ ذکر چھوڑ دیا، ذکر رہ گیا. جب تک ذکر چلتا رہے گا، اللہ اللہ چلتا رہے گا، قرب کی منازل طے ہوتی رہیں گی. جب ذکر کم ہوگا، اور بات یہ کہ سلسلے میں رہ کر ذکر کی کثرت پاؤ گے، ذکر سلسلے سے ہٹو گے ذکر بھی کم ہونا شروع ہو. تجربے کر بھی چکے ہیں اور کر بھی. لو جو عورتیں خانقاہ نہیں آ
پھر ذکر کر کے بتاؤ کہ آپ کو ویسے نہیں بلوایا جاتا. میں عرض کرتا ہوں کہ میں جہاں حضرت سے ملاقات کی ترتیب بنتی ہے اللہ مجھے لے جاتا ہے تو کیوں جاتا ہوں؟ اسی لیے تو جاتا ہوں کہ جب تک ان کے ساتھ ہوں چل رہا ہوں، اس سلسلے میں ہوں تو چل رہا ہوں. جس دن نام سلسلے کاٹا تو دنیا مجھے پوچھے گی بھی نہیں، جب سلسلہ نہیں تھا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا بھی نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. یہ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ختم. بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اپنے آپ کو بیچنا، اپنی مرضی ختم کرنا. نفس کہتا ہے بیٹھا رہے، پڑھ لینا نماز، کون سی بڑی بات. اس وقت نفس کو ہٹا کے نماز پڑھ لی. نفس کہتا ہے کیا کرے گا خانقاہ میں جا کر، بیان سن لیں گے نا، ویڈیو میں آ جاتا ہے. سننے ویڈیو میں بھی نہیں ہوتا. وہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں ایک شخص ہے ہندو، لیکن اس مرض کا علاج اس کے پاس ہے. اس مرض کا علاج اس کے پاس ہے. وہ چلے گئے ان کے پاس. اس نے اپنی جو بھی ترتیب کرنی تھی وہ منتر کو ترتیب، ان بزرگوں کو شفا ہو گیا. تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ چیز کیسے ملی، یہ علاج کا طریقہ یہ تمہیں کیسے ملا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو جو بھی مجھے میرا نفس کہتا ہے میں اس کو الٹ چلتا ہوں. جو بھی مجھے میرا نفس کہتا ہے، یعنی میرے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس خواہش کے الٹ میں چلتا ہوں تو مجھے یہ ملا. انہوں نے کہا اچھا اگر تو سچا ہے تو کلمہ پڑھ لے. اگر تو سچا ہے تو کیا کر لے، پڑھ لے. انہوں نے کہا مجھے تھوڑا وقت. وہ اندر گیا، بیٹھا، سچا ہوا اس آیا مجھے کلمہ پڑھا. ایک غیر مسلم جب نفس کی چاہ چھوڑ رہا ہے اللہ اس کو یہ کمال دے رہا ہے. سوچو کہ ایک مسلمان جب نفس کی چاہ کو چھوڑے گا اللہ اسے کون سی درجے دے گا. جو ذکر کر چکے ہو نا، اب نفس کی چاہ کو ختم کر دیں. نفس کہتا ہے خانقاہ مت جاؤ، ذکر تم نے کر لیا، علاج کا طریقہ تجھے آتا ہے، اب کیا کرے گا؟ اب دل میں خواہش رکھو اب میں اللہ کے لیے جا رہا، میں اللہ کو پانے جا رہا ہوں، میں دین کو سیکھنے جا رہا ہوں، میں خدمت کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا کہ جس نے جتنی خدمت کی اللہ نے درجہ اس کو اتنا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ خدمت کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مقام دیکھ لو کیسے ملا. اس کے بعد خدمت کس نے کی؟ حضرت عمر
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ درجہ دیکھیں، صرف عبادات سے نہیں، درجات خدمت سے ملتے ہیں. اپنے سلسلے کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، جو میرے پاس آ رہے ہیں ان کے لیے. ہم کیا خدمت؟ وہ حضرت فرماتے ہیں نا، ایک ایک کنواں بن جاؤ. اللہ نے آپ کو ایک چیز دے دی، یہ ایک خوف اپنے اندر سے نکالے کہ میں دم کروں گا مجھے کچھ ہو جائے گا، میں دم کروں گا میری طبیعت خراب ہوگی، میں کسی جادو والے مریض کے پاس جاؤں گا میری طبیعت خراب ہو جائے گی. خدا کے بندے، اگر تیرے سر میں درد ہوتا ہے اور اگلے کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ تو رب کا شکر گزار نہیں کہ تیری وجہ سے اللہ نے اس کی اتنی بڑی تکلیف ختم کر دی. کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے، وقت سے پہلے تو نہیں مر سکتے. جنات تو تمہیں نہیں مار سکتا، جنات کو کیا، کوئی دنیا کا انسان تمہیں نہیں مار سکتا جب تک اللہ نے آپ کا وقت پورا نہ کیا ہو. ایک سیکنڈ پہلے بھی موت نہیں آئی. اور بیماری بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. جب یقین ہوگا کہ میں جاؤں گا کچھ نہیں ہوتا، پھر تھوڑا بہت آتا ہے. یہ اکثر آپ لوگ جو دیکھتے ہو نا، یہ وساوس اپنے آپ سے نکالو. آسان سا حال ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے، منزل پڑھو، پانی میں دم کرو، پی لو، اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا. نہ ہو تو آگے کہیں. اور اگر نہیں ہو رہے ہو تو جادو ختم ہو گیا، اب جا کے کوئی انجیکشن لگوا لو، کوئی ٹیبلٹ کھا لو، کسی حکیم سے جا کے مشورہ کرو. اب ہر چیز میں جادو نہیں گھسا ہوا ہے، ورنہ حضرت والی بات ہے، پھر تمہیں بلب میں بھی جن نظر آئیں گے، پنکھے میں بھی جن نظر آئیں گے، گاڑی میں بھی جن نظر آئیں گے. جب کہہ دیا ہے کٹ گیا تو بس کٹ گیا ہے. قرآن جادو کا توڑ ہے. جب تم قرآن پڑھو گے تو جس نے کاٹ کرنے اللہ اس کو بھیج دے گا. کارڈ سے نہیں کہ ضرور جب آپ لوگ پڑھ دیں اسی سے اللہ رب العزت آپ کی جادو کی کاٹ ہو جائے گی. یقین کو مضبوط رکھو. جو یقین کی راہ پہ چل پڑا اسے منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں پڑ گیا اور قدم قدم پہ بہک گیا. محنت تو کرو نا. یہ ایک لطیفہ نفسی بنا لیا نا. یہ جادوگر جتنے بھی ہیں نا، یہ جتنی آپ لوگ سوچتے ہیں ہپنوٹائزم اور ریکی ہیلنگ، یہ سارے کے سارے دنیا کے علوم. اور جادوگر جو ہوا میں اڑ سکتا ہے اور پانی پر چل سکتا ہے، یہ جتنے کے سارے ہیں، ان کا ایک لطیفہ کام کرتا ہے. وہ یہ لطیفہ ہے نفس. کون سا؟ اس ایک لطیفے کی وجہ سے ان کو اتنا تصرف ہوتا ہے کہ جس کو آپ بہت بڑے بڑے کام کہتے ہیں وہ کام وہ کر کے آتے. اور شاذلیہ والوں کے سارے نتائج کام کرتے. اور عرض کر دوں کہ جنہوں نے فیوز النور مکمل کی ہوتی ہے، فرمایا کہ ان کے لطائف جنت کی سیر بھی کر کے آ رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے
یہ آنکھوں پر پٹی، جیسے کسی اندھے کو کسی جگہ پہ لے جایا جائے نا تو اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، اب یہ جو کبھی کبھی بیٹھے ہوتے نا ابھی تو رگ تاری ہو جاتی ہے، رونے کو دل کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی، تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی لطیفہ یا تو عرش پہ بیٹھا ہے یا جنت میں بیٹھا ہے۔ اب معافی مانگنے کو دل کر رہا ہے، اب اللہ کا ذکر کرنے کو دل کر رہا ہے، دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، دل چاہتا ہے ایک کمرے میں بیٹھ جاؤں، مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ جب قرب وہاں ہے تو یہاں دنیا کی چیزیں کہاں سے اچھی لگیں؟ کیا کہتے ہیں، کیا لطف انجمن کا جب دہلیز گیا۔ تو اللہ کا ذکر کرو گے تو دنیا کی چیزیں اکثر آتے ہیں، بیزاری ہے جی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کہاں سے کرے گا؟ دل لگ جو اللہ کے ساتھ ہے، دنیا کی چیزیں کہاں اچھی لگتی؟ یہ نہیں ہے کہ پاک ہو گئے، گناہگار تو پھر بھی ہیں، گناہ تو پھر بھی ہوں، گناہ کا ہو جائے تو کیا کام ہے؟ توبہ کرو، دن میں 1000 بار گناہ ہو جائے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم توبہ پر آ جائیں، جب رکعت بن رہی ہے، جب کیفیت بن رہی ہے، اس وقت کام کیا ہے کہ اللہ کے سامنے رونا ہے اور گڑگڑانا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر۔ جڑے رہنے میں عافیت ہے۔ آپ کا دشمن وہ ہے جس نے انبیاء کو دیکھا ہو، آپ کا دشمن وہ ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، آپ کا دشمن وہ ہے جس نے تابعین کو، تبع تابعین کو دیکھا ہے، اولیاء کو دیکھا ہے۔ ایمان بچا ہوا ہے کیونکہ اللہ نے بچایا ہے، ورنہ اس نے بڑے بڑے اولیاء کی محنت کو ضائع کر دیا، میں اور آپ کیا چیز۔ بچے اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے بچایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس کے دین پر؟ تو جب محفلیں اللہ کی ہوں گی، اللہ والوں کی ہوں گی، دوست دین پر چلنے والے ہوں گے، تو ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی کہاں لے جائے گا؟ جنت۔ ان چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ جنت میں جانے کے لیے دیوبندی، بریلوی، شیعہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ کیا ضروری ہے؟ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے فتووں کے لیے، کس کے لیے؟ عقائد درست ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے، پھر وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اللہ اس کو جنت میں۔ اپنے آپ کو بنانا ہے، کسی جماعت کے ساتھ خالی ہاتھ رکھ دینے سے اور اپنا نام اس کی طرف منسوب کر لینے سے جنتی نہیں ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نقشبندیہ شاذلیہ والے ہیں تو ہم بس جنتی ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے اعمال پر چلنے سے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جڑے رہیں گے تو چلتے بھی رہیں گے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ میں شاذلی ہوں تو بس جنت کا ٹھیکیدار ہوں، نعوذ باللہ۔ اس سلسلے کی برکت ہوگی کہ اللہ میرے گناہوں کو، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا کرے۔ اپنے جس مسلمان بھائی کو، کسی بھائی کو کسی مصیبت میں دیکھو، اس کے لیے اس چیز کی دعا مانگو
فرشتے آپ کے لیے کسی کو پریشان دیکھو اس کی مدد نہیں کر سکتے نا. کہ اکثر لوگوں کو میں کیا کروں، میں کیسے کروں، نہیں ہم وہ نہیں کر سکتے. اللہ اس کا مسئلہ حل کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا. جب کسی کے لیے دعا مانگیں گے اللہ آپ کے مسائل کو بھی حل کروا دے گا. اپنے آپ کو قبول کرو. اپنے آپ کو جب آپ اپنے آپ کو قبول کروائیں گے نا تو رستے میں بھی جا رہے ہوں گے تو اللہ آپ سے کام دے دے گا. ابھی میں نے بزرگ کا قصہ سنایا نا، وہ بیمار تھے، وہ کیا تھے، اپنی شفا کے لیے گئے اور وہاں جس کی وجہ سے شفا ملی ان بزرگوں کو اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے قبول کر. ایسے جو قبول ہوئے ہوتے ہیں نا ان سے اللہ کام لے لیتا ہے. خدمت کے جذبے سے سرشار رہے. شاید اللہ میرے سے کوئی خدمت لے لے، لیکن اولین خدمت ہمیں اپنے سلسلے کی کرنی ہوگی. یہاں سے خدمت سیکھیں گے تو آگے کریں گے. جب یہاں ہی خدمت نہیں کرنی، خانقاہ میں ہی نہیں آنا، سلسلے کے اصولوں کا نہیں پتا، ترتیبات کا نہیں پتا، خدمت کا نہیں پتا، تو جب خدمت سیکھی نہیں ہے تو خدمت کریں گے کیسے؟ خدمت والے کو ملتا ہے. اب الحمدللہ ہمارا اجتماع جو ہر سال 6، 7، 8 ربیع الاول کو ہوتا ہے، اس کے لیے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ رہے گا. محرم چل رہا ہے، سفر کا مہینہ ہے، ربیع الاول میں اجتماع ہے. اس اجتماع کے لیے جان، مال، وقت، سب سے پہلے تو سب کا نیت ارادہ ہو کہ ہم جائیں. جب شروع میں کہہ دیا نا میں کیسے جاؤں گا، میری تو ڈیوٹی ہے، میں کیسے جاؤں گا، میری تو دکان ہے، میں کیسے جاؤں گا، میرا تو کھیت ہے، میں کیسے جاؤں گا، میں تو مصروف ہوں، تو یہیں سے گڑبڑ شروع ہوگی. شیطان کے وسوسے میں آ گئے، میں تو جا ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں. میں نے پہلے عرض کی قبولیت اللہ سے کروانی، لے کے کون جائے گا؟ لے کے کون جائے گا؟ پھر اللہ سے مانگو، اللہ میں تیار ہوں، میرے پاس مجھے وقت نہیں مل سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، میں جانے کے لیے دل اللہ جانتا ہے بھائی، ہم نہیں جانتے. دل کو اللہ کا بنا دو، اللہ سے ربط بنا لو. میں نے کراچی جانا ہے اجتماع کے لیے، کیوں جانا ہے؟ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ اپنا بنا لے، میں دین سیکھ لوں، میرے اندر جذبہ پیدا ہو جائے. تو جب اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے تو اللہ بھجوا دے گا. بھجوانا ہے کس نے؟ میں نے پہلے عرض کی نا، قبول کس سے کروانا ہے؟ اللہ سے. اللہ چاہے گا تو چلے جائے، لیکن نیت کر لیں گے تو اللہ لے جائے گا. اور اس کے علاوہ ہر آدمی خود سے ہی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے جاننے والوں کی اعتبار سے بھی، کہ ہم سب سلسلے کے اندر اپنا فنڈ جمع کرائیں. جو اجازت یافتہ ساتھی ہیں اور خلفاء خصوصاً، ان کا فنڈ ہے 7,000 روپے. کتنا ہے؟ باقی جو جتنا جمع کروا سکے وہ کرائیں. جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ مال ضائع نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
الحمدللہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں ہر جمعے کو، خانقاہ کے اندر کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ جو ہم سے خدمت ہوتی ہے ہم کرتے ہیں، مل جل کے کرتے ہیں سارے ساتھی۔ لیکن جو دیتے ہیں ان سے پوچھو کچھ خالی ہو گیا چلا گیا، الحمدللہ موجود ہے، پھر بھی آ جاتا ہے، پھر بھی آ جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ جتنا اللہ کے راستے میں لگاؤ اور آتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ کم کس صورت میں ہوتا ہے؟ کم بخیلی کا کم ہوتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کم نہیں ہوگا۔ اللہ سب کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائے، اور سب قرضداروں کے قرضے اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ اس اجتماع کے لیے خصوصی تمام ساتھی ہر ایک اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہم جو ہے نا اجتماع کے لیے کوشش کریں گے، جان مال وقت پیسہ جو بھی ہم سے ہو سکا ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ تھوڑی یا زیادہ جس کی جتنی محنت قبول فرمائے، کسی کی تھوڑی بھی قبول ہے، کسی کی زیادہ بھی قبول ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ تھوڑی کرو یا زیادہ کرو، جس کا میں پہلے کہتا ہوتا ہوں کہ جب دل پر بوجھ ہو تو مت کرو، کیونکہ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے۔ فائدہ اس سے ہوگا جو میں نے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ اگر استاد کو دکھانے کے لیے، کسی ساتھی کو دکھانے کے لیے آپ نے لاکھ روپے 10 لاکھ دے دیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس کا ہے جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، مجھے 10 روپے بھی دے دیے نا کہ میں نے اللہ کے لیے دی، تو قبول کس نے کرنے؟ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے میں کسی موڈ میں بیٹھا ہوں، یہ 10 روپے لایا، لیکن وہ 10 روپے اللہ کے ہاں بڑے مقام ہے، کیونکہ قبولیت کس کی ہے؟ کبھی کبھی ہم جان کے بھی کہہ رہے یہی چیزیں چیک کرنے کی، جو اپنے نفس کو دیکھ لے، کہیں میں نے نفس کے لیے تو نہیں کیا، وہ لائے گا تھوڑا، یہ کیا کیا ہے، یہ کیا لائے، یہ کیسا کام کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نیت کی یہ نہیں کہ نیت تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں بولوں گا تو آگے سے اگر ریاکشن برا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے دکھانے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے ان سے۔ یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں، آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں جی میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں لیکن لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے، پتہ نہیں، اکثر لوگ تو آگے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے پہ جادو تو نہیں، اکثر لوگوں کے زبان لوگوں سے یہ بھی سننا پڑتا ہے۔ تو بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ حضرت فرماتے ہیں مجاہدہ ڈبل آ گیا۔ مجاہدہ کیا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا، کہ نیکی کا اجر الگ اور مجاہدے کا الگ۔ واقعی کے ساتھ اکثر ساتھیوں نے سنا ہوا ہے، لیکن نئے ساتھی آتے ہیں تو ان کی عرض کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے اس میں بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں 1 دو گے تو 10 ملیں گے، 7 آخرت میں 3 دنیا میں۔ تو ایک سارے سا آدمی بیٹھا تھا، اس کے پاس جو کچھ تھا اس وقت کے حساب سے اس نے جا کے دے دیا، صدقہ کر دیا کہ اب مجھے کیا ملیں گے، 10 دیے ہیں تو 30 ملیں گے۔ تو اب صبح سے شام ہو گئی، شام سے اگلا دن ہو گیا، لیکن وہ ملے کوئی۔ تو جب ملے نہیں تو وہ پریشان ہو گیا، اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اس وقت تو یہ واش روم نہیں ہوتی، کھیتوں میں بیٹھ گیا کیونکہ اس کے پیٹ میں مروڑ پڑ گئے اور موشن شروع ہوتے گا، بار بار کھیتوں سے آؤں گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو چلو کھیتوں میں ہی بیٹھتا ہوں۔ گھر گیا تو گھر بیگم ڈانٹے گی کہ سارے ہی تو نے صدقہ کر دیا، چلو کھیتوں میں ہی بیٹھتا ہوں۔ تو کھیتوں میں بیٹھا تھا تو مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا تو تھیلی ملی اور اس کا کوٹا پورا ہو گیا، اس کو اللہ نے وہ دے دیے، یعنی 1 کے 3 اور 10 کے 30 جو بھی اس نے دیے تو اس کو مل گئے۔ اس نے وہ پیسے اٹھائے، بھاگتا بھاگتا مولوی صاحب کے پاس گیا، کہا مولوی صاحب بیان کیا کرو تو پورا کرو۔ کیا کیا کرو؟
کہ آپ نے یہ تو بتایا تھا کہ 1 کے 3 ملیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ پیٹ میں مروڑ بھی پڑتے ہیں اور بےچس بھی ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی نیکی کے بعد پیٹ میں مروڑ بھی پڑتی ہے، تو مروڑ سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کی، وہ گناہ جو انجانے میں کی، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ جتنی حاجات دوست احباب ساتھی لے کے ہیں، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو پریشانیاں ہیں دور فرما۔ جتنے ہمارے متعلقین ہیں، مریض ہیں، یا اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ بے شک شفا دینے والا تو ہے، ہم کمزور ہیں، کسی سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہمارے سے جن کا رابطہ نہ ہو سکے، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ یا اللہ تو اپنے خزانے سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ تو سب کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ جو 73 فرقے ہیں، ان میں جو فرقہ صحیح ہے، یا اللہ ہمیں ان کے اعمال پر لے آ۔ یا اللہ ان کی ترتیبات پہ لے آ۔ یا اللہ تو ہم پر خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں دین پر چلنا، سلسلے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ ہمارے عزت کو سرتاج زمانہ بنا، ان کے لیے قدم قدم پر آسانیاں فرما، ان کی معذوریاں ختم فرما۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ کسی گناہ، کسی غلطی، کسی کمی کی وجہ سے دین سے، سلسلے سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ تو ہم پر خصوصی کرم اور فضل رکھنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی ہیں، یا اللہ اس میں ہمارا حصہ فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی، پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔